مردوں کے اندر ان کے عضو تناسل، اس کا چھوٹا ہو جانا، اس کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کا پتلا ہو جانا، اس کی جڑ کا کمزور ہو جانا، میرے بھائیوں یہ وہ بیماریاں ہیں جس کو لے کے آج بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ شرمندگی کے باعث ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے ساری زندگی اپنی اس بیماری کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے۔ اعضائے تناسل ٹیڑھا ہے، پتلا ہے، کمزور ہے، اس کی روٹ کمزور ہے، شرمندگی کی وجہ سے ہم کسی سے کہہ ہی نہیں پاتے، اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے بزنس کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو بیان کیا گیا، ہماری ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کی، انسانوں کی ضرورت ہو اور آپ نے نہ بتلائی ہو۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو کہیں پہ بھی بیان نہیں کیا جاتا، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری مساجد میں، نہ ہمارے مدارس میں۔ میرے بھائیوں، جب یہ بیان کیا ہی نہیں جاتا تو ہمارے جن بچوں کا یہ مسئلہ ہے وہ کہاں سے اویئرنس لیں؟ جب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم خالی ہوگا تو وہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جو ہمارے بچوں کو مس لیڈ کریں گے، مس انفارم کریں گے، مس گائیڈ کریں گے، اور ان کی جوانیوں کو بھی لے جائیں گے، ان کے وقت کو بھی لے جائیں گے، ان کی دولت کو بھی لے جائیں گے، اور ان کی ساری انرجیوں کو ڈپلیٹ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مرض ہیں جو شرمندگی کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے، ہمارے بھولے بھالے بھائی، ہمارے بیٹے کسی کو بتانے سے قاصر ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے اویئرنس دینی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں بتایا۔ زندگی میں کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بھائی کے ساتھ ہو، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو، یا آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو، تو میرے بھائیوں بہت سہل علاج ہے، بہت آسان علاج ہے۔ دنیا میں آج یہ بزنس ہے، لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بہت سہل علاج، اتنی سمپل ریمیڈیز ہیں، اتنے سہل علاج ہیں۔ آپ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیں، آپ ان کی سیرت کو جان کر تو دیکھیں، آپ کو ہر گوشہ پر نور نظر آئے گا، ہر چیز کا علاج ملے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لینے والے تو بنے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ آج یہ جو عالم کفر ہے، جو اس وقت ترقی کر کے چاند تک، سورج تک چلا گیا، میرے بھائی انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے وقت لگایا ہے، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہا، ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو اعضائے تناسل کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کا کمزور ہو جانا، اس کی جڑ کا کمزور رہ جانا، اس کے سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں سبب ایک ہی ہے، فطرت سے دوری۔ سبب ایک ہی ہے، شیطان کے پیچھے لگنا، وہ نیگیٹو تھاٹس، چاہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی منی کو اپنے ہاتھ سے ڈسچارج کیا گیا ہو، یا رگڑ پیدا کر کے اس کی ساخت کو چینج کیا گیا ہو، یا غلط کاری کر کے
اپنے اعضائے تناسل کو ٹیڑھا کر لیا گیا ہو، اس کے جو مسلز ہیں، جو پینس کے مسلز ہیں، ان کو اتنا ویک کر لیا گیا ہو، اس کے اندر ریشز آ گئے ہوں، یا جو اس کی وینز ہیں وہ سویل ہو گئی ہوں. یہ ساری وجوہات ہیں جس سے جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کہ جو مسلز ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں. علاج کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیماری ہے اس کا علاج بالکل اس جگہ پہ ہی رکھا ہوتا ہے. ضرورت صرف اس عمل کی ہوتی ہے کہ ہم اسی جگہ سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے توبہ کرو، استغفار کرو. کس بات پہ؟ جس عمل کے سبب ہم نے اپنی ساخت کو بدل دیا. سب سے پہلے جو گناہ ہو گیا، یہ جو برا عمل ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو. اور پھر اس کے لیے میرے بھائیوں چند چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کرو. بہت سہل چیزیں ہیں. یہ جو زیتون کا تیل ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے. جب شیطان نے ہمیں بہکا دیا، ہمارے بچوں کو بہکا دیا، ہمارے بھائیوں کو بہکا دیا، ہمارے بیٹوں کو بہکا دیا، اس کا بہکانے کا سبب انسان کو دور لے جانا ہے رب سے، اپنے خالق و مالک سے. تو اپنے بچے کو کہو کہ یہ جو مقدس درخت کا تیل ہے، پہلے توبہ کرو، اس کو استعمال کرو. کیسے استعمال کریں گے؟ زیتون کا تیل لو. کتنا لینا ہے؟ ہر انسان کی ڈیفرنٹ نیڈ ہے. اس کو اپنے اعضائے تناسل، اپنے پینس کے اکارڈنگ تیل چاہیے جو وہ ایک دن میں اچھی طرح اس کو لبریکیٹ کر سکے، اس کی مالش کر سکے. زیتون کا تیل لو، بہت بہترین تیل ہے. اس کے ساتھ تلوں کا تیل لو. اب اس دونوں تیلوں میں زعفران لو. ہر شخص، ہر بھائی، ہر بیٹا اپنی جسامت کے مطابق یہ تیل لے گا. اس کے اندر زعفران ڈالو. ایک گرام ڈال لو، 2 گرام ڈال لو، 3 گرام ڈال لو، جتنی آپ میں استعداد ہے اور جتنی آپ کا جسم کی ساخت ہے اور جتنی آپ کے اعضائے تناسل کو اس کی ضرورت ہے. اب اس کے اوپر 4 چیزیں اور ایکسٹرا ڈالو. میرے بھائیوں، یہ جو گارلک ہے، لہسن ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین انعام ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جو لونگ ہے، رب تعالیٰ کا بہترین انعام ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جو دار چینی ہے، رب تعالیٰ کا بہترین انعام ہے. میرے بھائیوں، اور زعفران ہے. ان 4 چیزوں کو اس تیل میں ڈالو، اچھی طرح اس کو پکا لو. اتنا پکاؤ کہ تیل کے اندر اس کے سارے انگریڈینٹس ابزارب ہو جائیں، اس تیل میں وہ ساری چیزوں کے انگریڈینٹ جذب ہو جائیں. اب اس تیل کو سٹین کر لو. اب صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم میرے بھائیوں آرام سے اس کے مسلز کی جو پینس ہے اس کے اوپر اس تیل کا مساج کرو. اس کو رگڑنا نہیں ہے، مسلنا نہیں ہے، زور نہیں لگانا کہ کہیں اس میں اریکٹیشن آ جائے، تحرک آ جائے. اس کو انگلی کے ساتھ بہت لائٹلی اس کے اندر اس تیل کو ابزارب کرو. اب اس میں زیتون ہے، تلوں کا تیل ہے، زعفران ہے، لہسن ہے، لونگ ہے، دار چینی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور یہ کتنی ایکسپینسو ہے آپ سب جانتے ہیں. اب صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اس کا مساج کرو. اور جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. اور اللہ کے قریب ہم سب سے زیادہ ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ سجدہ ہے. لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. جتنا لمبا سجدہ کرو گے آپ اللہ کے جتنا قریب ہوگے. میرے بھائیوں، ہم اللہ کے جتنا قریب ہوں گے
اللہ تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، ہماری تکالیف کو اللہ اتنا دور کر دے گا۔ لمبا سجدہ کرو، یہ ایک سجدہ جو ہمیں 1000 سجدوں سے نجات دلائے گا۔ اس ایک سجدے میں ہمارے لیے انکاؤنٹیبل پروفٹس ہیں، انکاؤنٹیبل بینیفٹس ہیں۔ تو ہم مساج بھی کریں گے، مالش بھی کریں گے اور لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ نے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے، بول سے، چیز سے بچانے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کا محبوب بنائے، جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔